صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بلند آواز والا یمنی دیہاتی اپنی سرخ اونٹنی کے ساتھ ادھر آیا۔ اس نے اپنی اونٹنی مسجد کے دروازے کے سامنے بٹھائی اور خدا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹنی جو دیہاتی کے قبضے میں ہے یہ چوری کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس اس بات پر کوئی دلیل ہے؟ صحابہ نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر اس اعرابی پر چوری کی گواہی مل جاتی ہے تو اس سے اللہ کا حق لو، یعنی کہ اس پر چوری کی حد نافذ کرو، اور اگر چوری کی شہادت نہیں ملتی تو پھر اس کو میری طرف لوٹا دو۔ دیہاتی نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اے اعرابی، اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس دوران وہ اونٹنی آئی اور بول پڑی، کہنے لگی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، نہ تو اس شخص نے مجھے چوری کیا ہے اور نہ اس کے سوا میرا کوئی مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اعرابی، یہ بتا تو نے سر جھکا کر کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور آپ پر درود بھیجا اور اللہ سے التجا کی کہ مجھے اس الزام سے بری کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رب کی قسم جس نے مجھے عزت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اے اعرابی، میں نے دیکھا کہ فرشتے تمہاری بات لکھنے میں جلدی کر رہے ہیں، بس تم کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو۔ تو جب دعا اس انداز میں مانگی جائے کہ اللہ کی حمد بھی ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھی ہو تو اللہ عز و جل اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ آؤ اس پیغام کو شیئر کر کے اس عظیم مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔